ابراہیم کی سنت ہے۔ تو قربانی کے لیے 5 شرائط ہیں، وہ شرائط سنیے، میں اپنا اختتام کرتا ہوں۔ جس شخص نے قربانی کرنی 5 شرائط ہیں۔ پہلی، اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط، اس شخص کا عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط، اس شخص کا بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی بلوغت میں ہو، پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ چوتھی شرط، اس شخص کا مسافر ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ شخص مقامی ہو، یعنی سفر میں نہ ہو، مقامی ہو، تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ 5واں جو علماء نے لکھی شرائط، ان میں سے 5ویں شرط جو آخری شرط وہ یہ ہے کہ اس شخص کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی اس کی ڈیفینیشن ہے، سادہ سی ہے۔ فرمایا صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے، یا اس کے جتنے قیمت گھر میں موجود ہو کہ وہ اتنے پیسوں سے اتنا سونا یا چاندی خرید سکتا ہو، تو فرمایا اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ کتنی قربانیاں؟ 2 قربانیاں۔ فرمایا میں نے حضور سے پوچھا حضور 2 قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اے علی، ایک قربانی میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، دوسری قربانی میں اپنی امت کی طرف سے دیتا ہوں، دوسری قربانی میں اپنی امت کی طرف سے دیتا ہوں۔ اور فرمایا حضور نے مجھے یہ وصیت کی علی، جب میں اس دنیا سے بظاہراً چلے جاؤں تو تم بھی 2 قربانیاں دیا کرنا۔ فرمایا ایک اپنی طرف سے دیا کرنا، ایک رسول اللہ کے نام پر دیا کرنا۔ فرمایا اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو ایک وہ اپنی قربانی دے اور ایک میرے آقا علیہ والسلام کے نام پر قربانی دے۔ سیدہ پاک ایک دن کھڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قربانی کرنے لگے تو کہنے لگے اے میری شہزادی ذرا پاس ہو جاؤ اور پاس ہو کر گواہ بن جاؤ۔ فرمایا ابو جی وہ کیسے گواہ بن جاؤ؟ فرمایا گواہ بن جاؤ، اس جو میں قربانی کرنے لگا ہوں اس کا پہلے خون نیچے نہیں گرے گا، خون گرنے سے پہلے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ ہمارے سارے۔ اب قربان جائیں سیدہ پاک پر، امت کی رہنمائی بھی تو فرمانی تھی نا۔ فرمایا ابو جی کیا یہ اہل بیت کے لیے ہے یا اہل رسول کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قربانی کرے اور جانور کا خون نیچے نہ گرے کہ پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے؟ فرمایا نا نا نا، یہ میری تمام امت کے لیے پیغام ہے۔ تمام امت جب بھی قربانی کرنے لگے فرمایا خون ابھی نیچے نہیں گرے گا، پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین قربانی کرنے کی اور جو کر رہے ہیں ان کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا